تعداد ازواج کا رواج تو اسلام میں پہلے سے ہی تھا، مگر وہ جو رواج تھا وہ کسی قید اور کسی ضابطے کا پابند نہیں تھا، نہ ہی کوئی تعداد مقرر تھی، اور نہ ہی بیویوں کے درمیان عدل و مساوات کی کوئی شرط تھی۔ ایک شخص 10 بلکہ اس سے بھی زیادہ عورتوں سے نکاح کر سکتا تھا، پھر ان میں سے جس کے چاہتا حقوق ادا کرتا، جسے چاہتا معلق رکھتا، یعنی نہ تو اسے طلاق دیتا اور نہ ہی ازدواجی و معاشی حقوق ادا کیے جاتے۔ ایسے سمجھ لیں جیسے وہ عورت زندہ شوہر والی بیوہ تھی۔ اسلام نے تعداد مقرر کر دی، حقوق کی ادائیگی کو بھی فرض کر دیا۔ یورپ کی جو لانتی تہذیب ہے نا، جو پوری دنیا کو اپنے رنگ میں رنگنا چاہتی ہے، وہ قانونی اعتبار سے تو ایک سے زیادہ عورتیں رکھنے کو جائز قرار نہیں دیتی۔ ہاں، غیر قانونی طور پر جتنی بھی عورتوں سے تعلق قائم کر لیا جائے، اس میں کوئی وہ برائی نہیں سمجھتی۔ تو اس افسوسناک حقیقت کا اعتراف کیسے کیا جائے کہ بہت سے نام نہاد مسلمان بھی ذہنی اور عملی طور پر اسلامتی تہذیب کے ہمنوا دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے۔ زنا اور بدکاری کو تو کبھی بھی دین اسلام پروموٹ نہیں کرتا۔ نکاح ذمہ داری کا احساس ہے، نکاح محبت ہے، نکاح ایک خاندان کی بنیاد ہے، نکاح آداب ہے، نکاح شریعت ہے، نکاح تمام انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے عورتوں کو میراث میں سے بھی کچھ بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ اہل عرب کا مقولہ تھا کہ ہم اسے کیسے مال دیں جو نہ گھوڑے پر سوار ہو سکے، نہ تلوار اٹھا سکے، اور نہ ہی دشمن کا مقابلہ کر سکے۔ یعنی عورتوں کے لیے وہ کیا کہتے تھے کہ جو نہ گھوڑے پر سوار ہو سکتی ہے، نہ تلوار اٹھا سکتی ہے، نہ وہ دشمن کا مقابلہ کر سکتی ہے، تو ہم اسے کیسے مال دے دیں، کیسے اپنی میراث دے دیں۔ یہ ان کی جاہلانہ سوچ تھی عورتوں کے بارے میں۔ اپنے جاہلانہ اصول کی بنیاد پر وہ بچوں کو بھی میراث سے بالکل محروم رکھتے تھے اور عورتوں کو بھی میراث سے محروم رکھتے تھے۔ اسلام نے ظلم کا خاتمہ کیا، بچوں اور خواتین کو بھی وراثت کا حقدار بنایا۔ عورتوں کو حصہ دینا اور کسی قسم کا احسان تھوڑی ہے، بلکہ ان کا حق ہے اور اس کا فریضہ ہے جو اسے دے دیا جاتا ہے۔ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ میراث میں ان کا حصہ بیان کرنے کے بعد ان عورتوں کا تذکرہ کیا جن کے ساتھ قرابت، نسبت، مساہرت یعنی سسرالی رشتہ یا رضاعت کی وجہ سے نکاح کرنا حرام ہے۔ یہ آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 24 تک ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان عورتوں کا بتایا جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ آیت نمبر 24 کو اگر آپ دیکھیں، 22 کو تم پر حرام کر دی گئیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں، اور وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، وہ تمہاری دودھ شریک بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری زیر پرورش تمہاری ستیلی بیٹیاں جو تمہاری ان بیویوں کے پیٹ سے ہوں جن کے ساتھ تم نے خلوت کی ہو۔ ہاں، اگر تم نے ان کے ساتھ خلوت نہ کی ہو اور انہیں طلاق دے دی ہو یا ان کا انتقال ہو گیا ہو، یا تو تم پر ان لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ نیز تمہاری سلبی بیٹیوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہے۔ یہ بات بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرو۔ البتہ جو کچھ پہلے ہو چکا، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت مہربان ہے۔ تو جن سے نکاح کرنا حرام ہے، لڑکوں کو جن سے لڑکوں کا نکاح کرنا حرام ہے، وہ عورتوں کا ان لڑکوں کے ساتھ پردہ نہیں ہے، یعنی وہ ان کے محرم رشتے ہیں۔ تو یہاں ہمیں یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ کون سی عورتیں لڑکوں کے لیے محرم ہیں۔ لڑکے سمجھتے ہیں صرف پردہ عورتوں کو کرنا ہے، عورتیں جو ہیں وہ نامحرم مردوں سے بات نہیں کر سکتی۔ تو میرے بیٹے، میرے بھائی، مرد بھی اور نامحرم عورتوں سے ہاتھ نہیں ملا سکتے، مرد بھی نامحرم عورتوں سے خلط ملط نہیں ہو سکتے، مرد بھی نامحرم عورتوں کے پاس مجالس میں نہیں بیٹھ سکتے، محفلوں میں نہیں بیٹھ سکتے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو حیا اور پاک دامنی کے ساتھ رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے احکامات کو سمجھ کر اس پر بہترین اخلاص والا عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور یہاں پر ہمارا چوتھا پارہ مکمل ہوتا ہے، جبکہ ابھی ہماری سورہ نساء مکمل نہیں ہے۔ تو یہاں چوتھا پارہ مکمل اور 5ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔